آج کل وہ چھوٹے سے قرآن پاک آتے ہیں جن کو جیب میں رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ ایک چین والا وہ کور ہوتا ہے. اس کا حکم کیا ہے یہ سن لیجئے. اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر جو یہ جلد ہے تو یہ یہاں تک آدھی جلد اس کے اندر بند کر دی جاتی ہے ادھر اور آدھی جلد ادھر. تو پھر اگر وہ جلد اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، یعنی جلد اس کے اندر لگائی گئی ہے، وہ جو اس میں کنارے میں وہ ایک لگا رہتا ہے پلاسٹک کا حصہ یہ اور یہ، تب تو وہ غلاف اس کے حکم میں ہے. کیا؟ تب تو اس کور کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن اگر آپ نے اس کور کو اس سے الگ نکالا ہے، یعنی یہ جلد ہے نا، یہ جلد ہے اس میں، اس کو آپ نے الگ نکالا تو بس یہ بھی الگ ہو گیا، یہ والا جلد بھی اور یہ والا جلد بھی الگ ہو گیا. اب اس کا حکم ہے اس کا جو عام غلاف ہے. اس طرح غلاف میں داخل کرتے ہیں قرآن پاک کو، گویا کہ آپ نے بھی اور لیدر کے کور میں اس کو کیا کر لیا، داخل کر لیا، اوپر سے چین بند کر لی. تو بے وضو ہونے کی حالت میں اگر آپ اس کو چھونا چاہیں تو چھو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اب دوسرے غلاف کے حکم میں آیا. میں نے پہلے بتایا تھا نا غلاف کے دو حکم ہیں، ایک وہ غلاف جو اس کے ساتھ سلی ہوئی ہے، انہیں بند کی ہوئی ہے اسی کے ساتھ، تو اس کا حکم تو اس وقت اسی کا حکم ہے قرآن پاک کا، گویا کہ وہ جلد کے ساتھ ہی منسلک ہے. تو اور اگر آپ نے اس کو الگ کر دیا، اس میں سے نکال دیا، اب وہ اس کے حکم میں آئے گا جو غلاف ہوتا ہے کہ آپ نے غلاف ہاتھ میں رکھ لیا اور قرآن پاک کو اس میں داخل کر لیا اور قرآن پاک اس میں رکھ لیا. تو اگر وہ شکل ہے اس وقت یہ کہاں، یہ سفر میں ضرورت پیش آ جاتی ہے اس طرح سے، کیونکہ قرآن پاک تو جیب میں رہتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اس کو آپ نکال کے اس میں رکھ دیجئے تو بے وضو اس کو اس وقت چھو سکتے ہیں. لیکن ڈائریکٹ قرآن پاک کو چاہے ایک ہی آیت ہو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. بعض لوگ آیت الکرسی لٹکا کے رکھتے ہیں، اولاً تو وہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بیت الخلاء میں بھی جاتا ہے اور کہاں کہاں جاتا ہے، اوپر سے کچھ کور بھی اس میں نہیں ہوتا ہے، تو اس کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب مسائل آگے آئیں گے کہ اگر کتاب ہے، کوئی حدیث کی کتاب ہے یا اسی طرح سیرت کی کتاب ہے، اس میں کہیں کہیں درمیان میں قرآن پاک کی کوئی آیت بھی لکھی ہوئی ہے، تو اس کتاب کا حکم ہے وہ انشاءاللہ دوسرے درس میں آئے گا. اس میں یہ مسائل بہت سارے آئیں گے کہ جو ہے وہ خواتین کے مسائل کچھ میں آئیں گے کہ ان کو ایگزام دینا پڑتا ہے اور اس میں جو ہے وہ عربی کا پرچہ ہے، کہیں تفسیر کا آج پرچہ ہے، تو اب کیسے کیا کریں گے. ایسے معلمات بہت ساری ہیں، ان کو بچوں کو وہ درس دینا پڑتا ہے، تو وہ انشاءاللہ ایک روایت آگے آئے گی، اس میں وہ تفصیل آئے گی اس کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم آتنا خیر دنیا و خیر الآخرہ واصرف عنا شر دنیا و شر یوم الآخرہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صحت و عافیت نصیب فرما. اے اللہ عقل سلیم اور فہم کامل ہمیں عطا فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، بیماروں کو شفا دے، صحت دے، وقت میں برکت دے. اے اللہ ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ بے مشقت روزی ہمیں نصیب فرما. یا اللہ مصیبتوں آفتوں سے ہم کو بچا لیجیے. یا اللہ عزت کی زندگی، سکون والی زندگی ہمیں عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.